اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ سورۃ القصص آیت 24۔ موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا میرے مالک جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام ان دو لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوک ہے، صورتحال بہت نازک ہے، لمبا سفر طے کر کے آیا ہے اور اس شہر میں کوئی شناسائی نہیں ہے، اجنبی ہے، ناشناس، بہت صورتحال مخدوش۔ اس وقت دعا کی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی خیر آپ عنایت فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، میرے لیے امن دے دے، میرے لیے سکون دے دے، میرے لیے۔ حدیث میں ہے کہ من خیرین سے مراد روٹی نہیں مانگی موسیٰ نے، جی یہ نہیں کہا جو بھی روٹی شوٹی دال چنا دے دے میں اس کا محتاج ہوں، یہ نہیں کہا۔ خیر سے مراد زندگی کے بہتر زندگی، امن سکون اور دشمن سے نجات وغیرہ مانگے۔ روایت میں حضرت علی نے فرمایا واللہ ما سألہ الا خبزا یأکلہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہوں نے روٹی ہی مانگی تھی، خبز یأکلہ کھانے کے لیے، چونکہ وہ راستے کی سبزیاں وہ کھاتے رہے تھے اور وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، اور اسے ان کے گوشت جو ہے وہ ہو گیا تھا، جسم سے گوشت ختم ہو گیا تھا، یہ ہے روایت۔ اور دوسری طرف سے خیر کا ترجمہ روٹی نہیں کرتے، خیر کا ترجمہ ہر قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و کرم۔ بہرحال حضرت موسیٰ اتنے راستہ طے کر کے آئے ہیں، راستے میں سبزی کھا کر کے نحیف ہو گئے ہیں، تو ادھر سے ان لڑکیوں نے کہا تھا یہ تو بہت طاقتور بندہ ہے، ابھی آئے گا، طاقتور بندہ ہے، کمزوری ہے، بھوک ہے اور نحیف ہے، اور کہتے ہیں طاقت ہے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ کہنے لگے خوف نہ کر، تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے، حضرت موسیٰ جہاں سائے میں بیٹھے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں، اور تمشی وہ چلتے ہوئے آتی ہے، علی استحیاء حیا کے ساتھ۔ ایک جواں آدمی ہے اکیلا سائے میں،
اور اس کی طرف ایک جوان لڑکی آتی ہے، اور اس وقت تمشی علی استحیاء، وہ حیا اور شرم کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہوئی آئی، جھجک کے ساتھ۔ قرآن مجید کا اس چیز کا ذکر کرنا کہ وہ تمشی علی استحیاء، یہ بہت ہی اس کا معنی رکھتے ہیں کہ عورت کے لیے حیا جو ہے وہ اس کی زینت ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کی عزت و آبرو ہے، اور اس کی عزت ہے۔ عورت کے لیے سب کچھ حیا ہے۔ ایک ہے حجاب، حجاب جسم کے اوپر ہوتا ہے، اور حیا ضمیر کے اندر ہوتی ہے۔ زمین کے اندر حیا کا لازمہ اوپر کا حجاب ہے، اور عورت جب حجاب میں ہوگی تو اس کا احترام اور زیادہ ہوگا۔ اور غلط فہمی میں ہوتی ہیں دنیا کی خواتین اس چیز میں کہ بے حجابی میں وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری عزت ہے اور ہم روشن خیرات ترقی یافتہ شمار ہوں گے، حجاب میں رہنے سے پسماندہ اور فکری بیمایگی کی علامت وغیرہ۔ ایسا نہیں ہے۔ خاتون کے لیے حیا اور حجاب، حیا اور حجاب ایک چیز ہے۔ جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس حجاب ہے، اور جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس حجاب نہیں ہوتا۔ حجاب لازمہ ہے حیا کا۔ حیا دینداری ہے، حیا شخصیت ہے، حیا آبرو ہے۔ اور بے حیائی اور بے حجابی کا مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ نمائشی۔ کوئی کہہ دے کہ خاتون کے لیے نمائشی بننا بہتر ہے یا محجب، سبحان اللہ۔ حجاب جو ہے وہ شخصیت ہے۔ یہ عورتوں کو اگر مردوں کی نگاہ کا پتہ چلے تو پھر ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مردوں کی نگاہ میں بھی وہ خواتین جو حجاب میں ہوتی ہیں ان سے مرد مرعوب ہوتے ہیں، جو مبتذل اور نمائشی ہوتے ہیں تو پھر ان کا کوئی احترام کا قائل نہیں ہوتا مرد بھی۔ بہرحال تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ قالت، اس خاتون نے کہا، ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہم کو جو آپ نے پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ امن اور سکون اور آشتی کے لیے بیٹھ کے دعا کر رہے تھے۔ دعا کب کیا؟ اس سے پہلے دعا نہیں کیا ہوا راستے میں؟ بہت سی جگہوں پہ دعا کی، جب گھاس پھوس کھا رہے تھے اس وقت بھی تو دعا کی ہوگی، لیکن اس جگہ کسی پر نیکی کرنے کے بعد دعا کی ہے، یہ قابل توجہ ہے۔ کسی پر احسان کرنے کے بعد، کسی کی ہمدردی لینے کے بعد دعا کی ہے۔ ان بچیوں پر رحم کھایا اور ان کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو، اور پھر اس کے بعد دعا کی۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے درس ہے۔ چنانچہ وہ بلانے پر حضرت موسیٰ تشریف لے جاتے ہیں اس خاتون کے ساتھ۔ خاتون آئی ہے بلانے کے لیے، اور اس خاتون نے لے جانا ہے حضرت موسیٰ کو، اپنے باپ کے گھر لے جانا ہے۔
حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں کہ باپ کا گھر کہاں ہے، لہٰذا اس خاتون نے بھی رہنمائی کرنا ہے نا کہ کہاں جانا ہے، ہمارا گھر کہاں، کس گلی میں کہاں موڑنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اس کے لیے لازم تھا کہ خاتون آگے ہو اور حضرت موسیٰ پیچھے ہو۔ اور روایت میں ہے، اور آیات کے فحوا سے بھی سمجھ جاتا ہے وہ روایت، آیت کے فحوا کے مطابق روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا خاتون تو آگے آگے مت جا، میں آگے جاتا ہوں تو پیچھے رہ، اور پیچھے سے پتھر پھینک ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، پھر میں اس اشارے کے اوپر مڑوں گا، ادھر مڑوں گا ادھر مڑوں گا۔ روایت ہے، دیکھو ہمارے لیے مردوں کے لیے ایک درس آ گیا، ایک درس یہاں خواتین کے لیے آ گیا کہ تمشی علی استحیاء، اور ایک درس اور زیادہ اہم مردوں کے لیے بھی آ گیا کہ اس خاتون کو آگے اور خود پیچھے چلنے کے لیے حاضر۔ روایت میں آئے ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم اولاد یعقوب عورتوں کے پیٹھ پیچھے نظر نہیں ڈالتے۔ جی، عورتوں کی پیٹھ پر اعجاز کہتے ہیں، جی اس پر پیٹھ پر نظر نہیں ڈالتے۔ یہاں تک یعنی کیا ہے یہ خواتین کا ایک حساب سے احترام ہے، مردوں کا جہاں تقویٰ ہے وہاں خواتین کا احترام ہے۔ فلما جاءہ، وہ خاتون لے کر کے پہنچ جاتی ہے۔ موسیٰ بھی حضرت شعیب کے گھر پہنچتے ہیں، جاءہ اور ابھی والد کے پاس پہنچتے ہیں۔ وقص علیہ القصص، پوری کہانی سناتے کہ ہم بنی اسرائیل کے ہیں، ہمارے بچوں کو مارتے تھے اور میری والدہ نے مجھے دریا میں ڈالا، فرعون نے اٹھایا اور بلا پڑا، جوان ہوا، پھر شہر میں کوئی واقعہ ہوا اور آدمی میرے ہاتھ سے مر گیا، اور پھر وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہوئے، میں بھاگ کر یہاں آیا ہوں۔ قص علیہ القصص، کہانی سنا دی۔ کہانی سننے کے بعد حضرت شعیب بھی تو پیغمبر تھے، یہ اور دیکھو پیغمبرانہ جواب دیتے ہیں، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ خوف نہ کر، ظالم لوگوں سے آپ کو نجات مل گئی ہے، اب بچ گئے آپ۔ کہتے ہیں، روایات ہے کہ مدین جو ہے وہ فرعون کے زیر سلطنت نہیں تھا، کنعان کے زیر سلطنت تھا۔ یہ فلسطین وغیرہ کو کنعان کہتے ہیں، جی کنعان کے زیر سلطنت تھا یہ مدین، چونکہ یہ کنعان کے شرق اردن جو ہے وہ فلسطین کے نزدیک ہے، اس کے زیر وہاں بادشاہت تھی اور اس کے زیر سلطنت تھا یہ شہر، اس وجہ سے ان کو نجات مل گئی۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ نوکر رہنا چاہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہے۔ اس لڑکی نے دیکھا پانی نکالتے ہوئے طاقت کو، اور وہاں سے گھر چلتے ہوئے امانت کو، جی وہ جو حدیث کا کی تائید ہوتی ہے نا کہ وہ آگے چلنے کی اجازت نہیں دی حضرت موسیٰ، یہ امانت داری، یہ قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے، ابا اس کو اپنے پاس نوکر رکھ لیجئے، اس سے ہم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہی اشارہ ہے نا، ہمارے گھر کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ امین آدمی ہے۔ کیونکہ یہ ان دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا بہت بڑی صفت ہوتی ہے،
ایک شخص ہوتا ہے اس کے پاس طاقت ہے اور امین نہیں ہے، وہ دھڑندہ ہوتا ہے۔ ایک شخص امین ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے جی۔ اور اگر طاقت اور امین دونوں ہیں اس کے پاس ہے تو پھر یہ آدمی جو ہے وہ کام کا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب نے فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اور اگر تم 10 سال پوری کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں پاؤ گے۔ 8 حجج، 8 سالہ نوکری کے عوض میں بچی کا رشتہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا، بچی کا رشتہ ہے اور اس کا حق مہر جو ہے وہ باپ کو مل رہا ہے۔ وہ نوکری تو باپ کی کرنا ہے نا، نوکری باپ کی کرے، اور یہ کیسے جائز ہوا؟ کہتے ہیں نہیں یہ عقد میں نہیں تھا، یہ یہاں پر عقد کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے ہاں ان کا وقت کیسے گزرا، حالت صورتحال کیا ہوئی، یہ مقام بیان ہے۔ مقام بیان صیغہ عقد نہیں ہے، شرائط عقد نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم اصول فقہ میں ہمارے مجتہدین استنباط کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات مقام بیان میں ہے یا مقام بیان میں نہیں ہے۔ کلام کا رخ کسی اور کی طرف ہے، ضمناً کسی چیز کا ذکر آتا ہے، اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، اس سے احکام نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام جو ہے اس چیز کے مقام بیان میں نہیں، کسی اور چیز کے بیان کرنے کے مقام میں ہے، اس کا ضمناً ذکر آیا ہے۔ جب ضمناً ذکر آتا ہے تو اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ضمناً ذکر آیا کہ میں بچی کو تیرے عقد میں دیتا ہوں کہ تو میری نوکری کرے 8 سال، تو نوکری کرنا جو ہے وہ حق مہر میں ہے، نہیں یہ آپ نہیں اخذ کر سکتے، چونکہ یہاں مقام بیان عقد نہیں ہے، عقد میں بات نہیں ہو رہی ہے، صیغہ نکاح میں بات نہیں ہو رہی ہے، طریقہ ازدواج میں بات نہیں ہو رہی ہے، مقام بیان میں نہیں ہے، لہٰذا آپ اس سے استنباط نہیں کر سکتے کہ حق مہر میں باپ کی نوکری، مہریہ جو ہے وہ عورت کا حق ہے، یہ خالصتاً عورت کا حق ہے، نہ باپ کا حق ہے نہ ماں کا حق۔ حق مہر ایسا ہونا چاہیے جو اس عورت کی طرف جائے، یہ کسی اور کی طرف جاتا ہے، خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بچی کا حق مہر تو نہ ہوا۔ لہٰذا یہ صیغہ عقد سے بیرون، حق مہر کی بات نہیں ہے، صیغہ عقد سے بیرون کوئی معاہدہ تھا، اس سے بیرون معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ بھی حضرت شعیب کو معلوم تھا کہ موسیٰ کو کچھ عرصہ یہاں رہنا ہے، جب تک مصر کی حکومت نہیں بدلتی، مصر کا ماحول نہیں بدلتا، یا وہ فرعون نہیں مرتا جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ بہرحال اس لیے کہا کہ 8 سال تک میری نوکری کرو،
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال پورا کرو تو یہ تیری طرف سے ہوگا، یعنی تیری طرف سے یہ ہمارے لیے احسان ہوگا۔ معاہدہ 8 سال کا ہے۔ ما اريد ان اشق علیک، میں جو کہتا ہوں ہمارے ہاں نوکری کرو، وہ تو تم کو نوکر بنا کر کے تم کو اذیت دینا نہیں چاہتا۔ گھر داماد ہے، گھر داماد جب ہو گیا تو پھر وہ کام کاج تو کرے گا ہی، اور بیکار تو نہیں بیٹھے گا۔ تو وہ گھر داماد بنا دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے نوکری کرتے، کام کاج کرتے تھے۔ یہی ہے روایت میں بھی ہے کہ وہ بکری شہر وغیرہ چراتے تھے، وہی جانور جو بچیاں تو پانی پلوانے کے لیے لائی تھی، اسی جانور کو سنبھالا ہوگا نا حضرت موسیٰ نے۔ ٹھیک ہے جی۔ ما اريد ان اشق علیک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، تو مجھے نیک بندوں میں پاؤ گے۔ کیونکہ پیغمبر ہے، وہ کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے قبول کیا۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا کارساز ہے، وکیل ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور 8 سال تک، روایات کا کہنا ہے کہ 10 سال تک حضرت موسیٰ نے وہاں ان کی ملازمت کی، ان کے ہاں کام کیا، اور اچھی زندگی گزری ہوگی، یقیناً اچھی امن و عشتی کی زندگی گزری، شادی بھی ہو گئی، اور پیار اور محبت ہے، امن و سکون بھی ہے، اور کیا چاہیے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے اہل سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے کے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ موسیٰ مدت پوری کرتے ہیں 8 سال یا 10 سال، اور پھر واپس مصر جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وادی سینا پہنچتے ہیں، تو وادی سینا میں رات کا وقت ہے، اور آیت سے معلوم ہوتا ہے سردی کا بھی وقت ہے، موسم سرد ہے، وقت رات ہے، اور رات کو سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت وسار بأہلہ، اور اپنے اہل کو لے کر چل دیے۔ آنس من جانب طور نارا، طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی، آنسا، ایک آگ دکھائی دی۔ یہاں پر
تعبیر ہے اذ رأى نارا، نہیں فرمایا آنس نارا۔ ایک آتش جو ہے وہ محسوس ہوئی، مانوس ہوا، آنس نارا، آتش مانوس ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا انی آنست نارا، میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک مطلب ہمیشہ بتایا کرتے ہیں کہ وحی انبیاء کے قلب پر نازل ہوتی ہے، حواس پر نہیں۔ وہ فرشتے کی آواز ان کانوں سے سنتے ہو، کان تو دوسروں کے پاس بھی، ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، آنکھیں بھی دوسروں کے پاس، حواس سے نہیں، پورے وجود سے اس کو درک کرتے، پورے وجود سے۔ پہلے بتایا آپ کو، قابل شک و تردید نہیں ہوتا، انسان کو اپنے بارے میں شک نہیں ہوتا ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ بالکل اسی طرح یہ شک نہیں ہوتا کہ مجھ پر وحی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، پورے وجود میں یہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو آتش دیکھا ہے، یہ ایک ایسے آتش نہیں تھی جو سب کو نظر آئے، اس لیے فرمایا آنستو نارن، میں آگ دیکھ رہا ہوں۔ ورنہ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ آگ ہے، نہیں، وہ کیا دیکھ، آنستو نارن، میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں، وہاں سے ایک انگارہ لے کے آؤں، شاید تم یا کوئی راستہ بتائے گا وہ بندہ، یہ آگ جلا رہا ہے، انگارہ، جذوہ انگارہ لے کے آؤں، لعلکم تصطلون، تم تاپ سکو شاید۔ یہاں پر اہم ترین مسئلہ ہے حضرت موسیٰ کے لیے، اپنی زندگی کا اہم ترین موڑ ہے، وہ مدین سے واپس جا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے کہ وہاں سے آگ نظر آتی ہے۔ پہلے ایک آیت میں ذکر آیا تھا کہ حضرت موسیٰ آگ کے پاس پہنچتے ہیں، ہاں جی، تو وہ آگ کے اندر ہے اور آگ کے باہر ہے کی تعبیر وہاں اختیار کی گئی تھی۔ یہاں پر صرف یہی کہا کہ موسیٰ نے آگ کو لمس کیا۔ آنستو کا مطلب یہ ہے الابصار، زمخشری نے کہا ہے الابصار البین، الابصار البین الذی لا شبہۃ فیہ، اس کو لمس کہتے ہیں۔ انس کہتے ہیں، آنست نارن، یعنی یقین کے انتہائی مرحلے پر آنے کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔